تم مجھے بد دعا تو دے سکتی ہو مگر میرے لیے دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ عائشہ اپنا یہ ڈونگ رچانا بند کرو، نیلم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نیلم تم مجھے غلط، اس سے پہلے کہ عائشہ اپنی بات مکمل کر دی نیلم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو اپنا حق سمجھ کر چھین لیتے ہیں، اور عائشہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ میری خوشیاں چھین کر اب مجھے خوش رہنے کی دعا دے رہی ہو۔ کمال ہو عائشہ بی بی، تمہاری اس سخاوت پر تو تمہیں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ نیلم بھی اکلخ بڑک اٹھی۔ میں نے کسی کی خوشیاں نہیں چھینی، اور تمہاری مہربانی ہوگی نیلم کہ مجھے ان خود غرض لوگوں میں شامل نہ کرو، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں خود کو برباد کرتے ہیں اور اس کا الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں محض اپنے سکون کے لیے، کیونکہ وہ لوگ چین سے نہیں رہ سکتے۔ ضمیر انہیں ہر وقت کچوکے لگاتا ہے، اور پھر وہ خود کو بری و ذمہ کرنے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی زندگی میں ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جس کے سر وہ اپنی بربادی کا الزام ڈال سکے اور وقتاً فوقتاً سکون حاصل کرتے رہے۔ تمہیں پتہ ہے نیلم، تم ان لوگوں میں شمار ہوتی ہو جس نے محض وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی بربادی کا الزام مجھ پر ڈال دیا ہے، مگر یاد رکھنا یہ ضمیر زیادہ دن تک تمہاری ان بے تکید دلائلوں سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ عائشہ نے آئینہ دکھایا۔ تم ان پڑھ جاہل گوار، تم مجھے بتاؤ گی میں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کو برباد کر ڈالا۔ نیلم کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر عائشہ کو بے ربط سنا ڈالا۔ نیلم کیوں ناشکری بن رہی ہو؟ کہاں ہوئی ہے زندگی برباد؟ خود کو دیکھو ہر طرح سے خوشحال ہو، پھر بھی لوگوں کو اذیت دے کر دلی سکون حاصل کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے کیا؟ اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری اور زیاد کی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ عائشہ نے سب گوئی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ نیلم بدلے میں سلگتا ہوا کوئی جواب دیتی، قندیل آ گئی۔ موم یہ پبلک پلیس ہے، یہاں آپ لوگوں سے اس طرح لڑ جھگڑ نہیں سکتی۔ قندیل نے سرخ چہرہ لیے نیلم سے کہا، یہ مت بھولو عائشہ کہ ماضی میں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میری اور زیاد شاہ کی زندگی خراب کرنے میں تمہارا بھی ہاتھ، خود کو بری و ذمہ کر کے تم کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ نیلم نے بیگ اٹھا کر جاتی عائشہ سے کہا، جب ماضی کی کتاب کھولی جائے تو اس میں دوسروں کے کردار پڑھنے کے بجائے اپنا کردار پڑھا جائے تو انسان کو معلوم ہوگا ماضی میں انسان کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں اس انسان کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے۔ عائشہ نے بغیر نیلم کو دیکھے اپنی بات مکمل کی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم کی نظروں نے دور تک عائشہ کا پیچھا کیا۔ سورج کی زرد سی روشنی کو شام کے دھندلکوں نے دھیرے دھیرے اپنے پروں میں ڈھانپنا شروع کر دیا۔ فضا میں خنکی بڑھنے لگی۔ وہ صبا وانیہ اور جنید کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، اور ساتھ میں تھوڑی دیر بعد وانیہ کو ایک ٹوشی ہوئی تما رہی تھی۔ وجہ وانیہ کی منگنی جو ایک ہفتے بعد تھی، جسے کینسل کر کے ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے سب کو بتاؤں گی کہ میری منگنی کینسل ہو گئی ہے۔ ٹیشو سے ناپ ساک کر کے وانیہ نے روحانسی لہجے میں کہا، اپنے منہ سے، اس منہ سے تم نے شوخیاں ماری تھی، ویسے کیا ضرورت تھی اتنی شوخیاں مارنے کی؟ صبا نے ہنسی ضبط کر کے وانیہ کو چڑھایا۔ وانیہ نے اسے گورا اور دپ رسید کی۔ اوہ، کندھے سے ہلا کر صبا نے وانیہ کو چڑھایا اور اب گینے کے موبائل میں گیم کھیلنے لگی۔ وانیہ پھر سے اپنی منگنی شدہ نہ ہونے کے روک میں چنے منے آنسو بہانے لگی، جبکہ جنید کھانے کا انتظار کرتے ہوئے وال پر لگی نیو پینٹنگز دیکھنے لگا۔ اکثر لوگ اسی کام میں مصروف تھے۔ ان پینٹنگز نے ریسٹورنٹ کو مزید خوبصورتی بخش دی تھی۔ آپ گینے، وہ سب ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے جب صبا نے لنکت زدہ آواز میں کہا، کیا ہوا صبا؟ گینے نے اس کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا موبائل میں اندر بھول آئی ہوں، صبا نے شرمندگی سے کہا۔ پتہ نہیں صبا تمہاری بولنے کی عادت کب جائے گی، اب گینے نے تعصب سے کہا۔ سوری، صبا نے معصومیت سے معافی مانگی۔ اب روکو سب یہاں، میں موبائل لے کر آتی ہوں، اب گینے نے کہا اور دوبارہ ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئی۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ قندیل نے حیرت سے کہا۔ حیدر اور زرجان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لوگ ابھی اس ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ قندیل حیدر اور زرجان کو پکڑ کر وال پر لگی پینٹنگ دکھانے لے گئی اور اپنا پرس اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی شکل آئینے میں دیکھ لی کیا؟ حیدر کہاں چپ رہ سکتا تھا۔ نہیں اے سی پی، ایک لڑکی دن دہاڑے تمہاری بیوی کا موبائل چوری کر رہی ہے اور تمہیں معلوم نہیں، قندیل نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ کون لڑکی؟ کیا ہوا؟ زرجان اس کی بات پر حیران ہوا۔ بھائی وہ لڑکی، وہ دیکھے۔ او نو، میرا موبائل اپنے پرس میں رکھ دیا، قندیل نے کہتے ساتھ ہی دوڑ لگا دی۔ ایکسکیوز می، گیو می مائی موبائل، قندیل نے اب گینے کے سامنے آ کر کہا۔ کیا؟ اب گینے اپنے سامنے آ کر کڑی لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا موبائل دے، قندیل نے لہجے کو ہلکا کرخت بنایا۔ آئی تھنک آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس آپ کا موبائل کہاں سے آئے گا؟ اب گینے نے سوال نواز جواب دیا۔
نظروں کے سامنے چوری کر کے مکر جانے والے لوگوں کو داد دینی پڑے گی۔ زرجان کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چوری؟ اب گینے الجھ کر رہ گئے۔ جی محترمہ، چوری جو آپ نے کی ہے۔ زرجان نے خشمگی نگاہوں سے گورا۔ دیکھیں، آپ کو سچ میں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں آپ کا موبائل چوری کروں گی؟ اب گینے نے رعونت سے کہا۔ اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زرجان نے چبا کر کہا۔ آف کورس، اب گینے نے یقین سے کہا۔ اس کے برعکس حیدر اور قندیل دونوں کی لڑائی انجوائے کر رہے تھے۔ قندیل، اس چورنی کا پرس چیک کرو، اور جو دونوں کی لڑائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی زرجان کی بات پر ہڑبڑائی اور ہاں کہہ کر اب گینے سے اس کا پرس لینے لگی۔ جب میں نے چوری والا کوئی کام ہی نہیں کیا تو میں کیوں اپنے پرس کی تلاشی لینے دوں؟ اب گینے نے اپنے پرس پر گرپ مضبوط کی۔ جب تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو ڈر کیوں رہی ہو؟ زرجان نے ابرو اچکائے اور قندیل کو پرس چیک کرنے کا اشارہ کیا۔ قندیل نے آگے بڑھ کر اب گینے کا پرس کھولا اور اس میں سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ موبائل میرا ہے، اس نے غصیلی آواز میں کہا۔ زرجان کو اس کی اس قدر ڈٹائی ناگوار گزری۔ چلو قندیل، زرجان نے آگے قدم بڑھائے۔ ارے میرا موبائل لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اب گینے کو لگا انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تمہارا موبائل؟ پہلے تم نے کہا کہ تم نے کوئی موبائل چوری نہیں کی، اب جب تمہارے پرس سے موبائل برآمد ہوا ہے تو وہ تمہارا ہو گیا۔ واہ! زرجان اس کی چالاکی پر آش کر اٹھا۔ آپ دونوں کو کوئی غلط فہمی؟ کب سے تمہارا جھوٹ سن رہا ہوں۔ تم جیسے معصوم لوگ کتنے چالاک ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ زرجان کی غصیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا موبائل ہے۔ اس ٹیبل پر تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے تھے اور میری پرنٹ ٹیبل پر ہی میرا موبائل رکھ کر آ گئی۔ اب گینے نے قدر آہستگی سے وضاحت دی۔ کیا یہ موبائل تمہارا ہے؟ زرجان نے قندیل کے موبائل کی اسکرین روشن کر کے اب گینے کو دکھائی، جہاں قندیل کی ہنستی مسکراتی پک وال پر لگی ہوئی تھی۔ اب گینے ششدر رہ گئی۔ ویٹر، منیجر کو بلاؤ۔ زرجان نے ریسٹورنٹ کے منیجر کو بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد منیجر جی حضوری کرتا ہوا چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اینی پرابلم سر؟ ویٹر نے زرجان سے سوال کیا۔ کیا آپ کے اسٹاف میں سے کسی کو اس ٹیبل سے موبائل ملا ہے؟ زرجان نے جہاں کچھ دیر قبل وہ قندیل اور حیدر آ کر بیٹھے تھے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں اب گینے کا کہنا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ لوگ اس ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ حیدر اور قندیل کے ساتھ وال پر لگی پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ جب قندیل نے اس لڑکی کو چوری کرتے دیکھا، نو سر، ہمیں یہاں سے کوئی موبائل نہیں ملا۔ اکثر لوگ یہاں اپنا سامان بھول جاتے ہیں اور ہمارا اسٹاف اس کی سامان کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر 1 سال بعد بھی کوئی اپنا بھولا ہوا سامان لینے آئے تو ہم انہیں ان کی چیز لوٹا دیتے ہیں۔ منیجر رتب السان تھا۔ زرجان کی نظروں میں عجیب تاثر شاید اب گینے کو محسوس ہوا اور کچھ جتاتی نظریں اب گینے کا سر مارے شرمندگی کے جھک گیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر آئی تو تینوں کو اپنا منتظر پایا۔ ابھی موبائل ملا؟ وانیہ نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اب گینے نے بغیر کسی کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اور ملے گا بھی نہیں، کیونکہ موبائل میرے پرس میں ہے۔ صبا کی ڈری سہمی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی۔ اب گینے نے مڑ کر صبا کو ایسے گورا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ آخر تمہاری یہ بولنے کی بیماری کب ختم ہوگی؟ اندر اس دل کے مریض زرجان نے مجھے کیا کیا نہیں سنا ڈالا۔ اب گینے نے دانت کچکچا کر کہا۔ کیا زرجان ریسٹورنٹ کے اندر ہے؟ صبا اور وانیہ نے بیک وقت کہا۔ ہاں، اور تمہارے اس بڑکپن کے نتیجے میں وہ شخص مجھے چورنی کہہ رہا تھا۔ اب گینے کو رہ رہ کر صبا پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا نا، سوری، غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہے اور میں بھی ایک معصوم سی ننھی منی انسان ہی تو ہوں، اس لیے بھول گئی کہ موبائل میں نے اپنے پرس میں رکھ دیا تھا، صبا نے کہا۔ اب گینے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس کا دل اداس ہو چکا تھا۔ جنید کا ہاتھ پکڑ کر وہ پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگی کیونکہ وہ سب وانیہ کی کار میں آئے تھے۔ صبا اور وانیہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اب گینے کی اداسی دونوں نے نوٹ کر لی تھی۔ شام اب گینے کے اداس چہرے کو دیکھ کر خود بھی اداس ہو گئی اور خود پر رات کی چادر اوڑھنے لگی۔ کیسی ہو سبوہی؟ نیلم نے سبوہی سے گلے مل کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کتنے دن ہو گئے تم سے ملنے نہیں آ سکی، آج بھی مصروفیات کو ترک کر کے تمہارے لیے آ گئی، سبوہی نے نامخصوص انداز میں جتایا۔ نیلم اپنی بڑی بہن کی اتنی فکر مندی دیکھ کر نہال ہو گئی۔ سبوہی نے ہی اسے آپایا باجی کہنے سے منع کیا تھا، اس لیے نیلم بھی اس کا نام لیتی تھی۔ زرنش کیوں نہیں آئی؟ نیلم نے اپنی پیاری باجی کے متعلق پوچھا۔ وہ تو آج کل ماڈلنگ میں بہت مصروف ہے، اوپر سے آئے دن اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ آخر کو میری بیٹی اتنی پیاری جو ہے، جس گھر میں جائے گی وہ گھر جنت بن جائے گا۔ سبوہی آج زرجان اور زرنش کے رشتے کی بات نیلم کے کانوں میں انڈیلنا چاہتی تھی۔ سبوہی کی بات اندر آتی قندیل کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ قندیل بھی جانتی تھی سبوہی کے ارادے۔ زرنش جیسی بابی، توبہ، انسان کو جھوٹ بھی ایسا بولنا چاہیے جو حسم ہو، مگر خالہ کے جھوٹ، وہ بھی اپنے پاپے کٹنی بیٹی کے لیے، توبہ توبہ۔ قندیل یہ سب سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ خالہ جانی کیسی ہے آپ؟ منہ پر مسکراہٹ سجا کر قندیل نے لاڈ سے پوچھا۔
ٹھیک ہو کینڈی، بس یہ خالہ کا دم چلا نہ لگایا کرو. میری خوبصورتی پر خالہ کا ورڈ سوٹ نہیں کرتا. صبوحی کی بات پر قندیل شش کر اٹھی. تو کیا صرف جانی بولا کروں؟ قندیل نے حیرانی سے کہا اور نیلم کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی. بس گود میں بیٹھنے کی کسر رہ گئی تھی. جانی نہیں، تم مجھے ینگ لیڈی کہہ دیا کرو، اترا کر کہا گیا. مامی، آپ کی بڑی بہن آپ سے کتنے سال چھوٹی ہے؟ تقریباً نیلم کے گود میں گھس کر قندیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی. نیلم نے تنبیہی نگاہوں سے گورا.